آج بندہ اس پارٹی میں آ گیا ہے، آج چلا گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نمائندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہ تاجروں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تو جو کام کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، اسی کو ووٹ ملتا ہے، اسی کو نمائندگی ملتی ہے۔ روڈز پہ ٹریفک اس طریقے سے جام تھی کہ اندر جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر گاڑی پارکنگ کی جگہ مل گئی تو پھر برآمدے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مفاد کے لیے وہ لوگ میاں انجن نثار کے ساتھ جڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس 2024-26 ہے اور الیکشن کیمپین کی سرگرمیاں اپنے عروج کو چھو رہی ہیں۔ چیمبر پالیٹکس میں اس وقت سیاسی درجہ حرارت شدید گرم ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں لاہور کینٹ قصر نور میں پیاپ پروگریسو پائنیئرز الائنس کا ایک بڑا عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع ہوا، جس میں ہزاروں چیمبر ووٹرز نے شرکت کر کے چیمبر پالیٹکس کے 23 اور 24 کے الیکشن رزلٹ کے نتائج کی ایک سمت متعین کر دی ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں مدینہ الیکٹرک مارکیٹ شاہ عالم میں اور یہاں کے پریزیڈنٹ شاہد اسلم صاحب کے آفس میں موجود ہیں۔ مدینہ الیکٹرک مارکیٹ شاہ عالم کا چیمبر پالیٹکس میں ایک بڑا متحرک ترین کردار ہے۔ یہاں سے EC ممبر بھی رہے ہیں اور یہاں سے چیمبر پالیٹکس میں ایک بڑا حصہ ہر الیکشن میں وہاں ووٹ کی صورت میں جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ شاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد بھائی، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ آپ بھی پرسوں اس ایونٹ میں موجود تھے جس میں ہزاروں چیمبر ووٹرز شریک تھے۔ اس ایونٹ نے لاہور چیمبر کی پالیٹکس اور 23 اور 24 کے الیکشن نتائج کی ایک سمت متعین کر دی ہے کہ الیکشن نتائج کس طرح کے ہوں گے۔ مبصرین تو مختلف آراء دے رہے ہیں، آپ کی رائے کے مطابق 23 اور 24 کے نتائج کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں منان بھائی، ماشاءاللہ آپ کی کوریج اور آپ کا پروفیشنلزم وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اس وقت، اور بڑی اچھی کوریج کر رہے ہیں آپ اس الیکشن کے حوالے سے۔ نمبر 2، آپ نے بات کی قصر نور کے ایونٹ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ نے اس الیکشن کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ جو ابہام تھا، جو ایک غلط فہمی تھی جو کہ مخالفین نے پھیلائی ہوئی تھی کہ جی یہ ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا، تو فلاں آ گیا تو فلاں چلا گیا، میرا خیال ہے اس دن اس ایونٹ نے کافی کلیئر کر دیا ہر چیز کو کہ اس ایونٹ میں تمام جو تعداد تھی وہ ووٹروں کی تھی۔ ایک جلسہ ہال کے اندر تھا، ایک باہر کوریڈور میں تھا اور ایک باہر روڈز پہ تھا۔ جو ہم نے دیکھا، روڈز پہ ٹریفک اس طریقے سے جام تھی کہ اندر جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر گاڑی پارکنگ کی جگہ مل گئی تو پھر برآمدے میں کہہ لیں کہ ایک جمع غفیر تھا، تو ہال کے اندر تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو سب نے دیکھا۔ اور میرا خیال ہے مخالفین کو کافی اس سے اچھا میسج مل چکا ہے کہ تاجر اور جو ریئل اس وقت نمائندے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ آج بندہ اس پارٹی میں آ گیا ہے، آج چلا گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آلریڈی پلان تھا کہ اس طریقے سے آنا ہے، اس طریقے سے جانا ہے، تاکہ لوگوں میں پھر ایک ابہام پیدا کیا جا سکے۔ لیکن ہم لوگ شاہ عالم میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ 1100 ووٹ ہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 1100 میں سے میرا خیال ہے کتنے ووٹ ہیں جی؟ 1100 ووٹ ہیں، تو 1000 ووٹ تو کنفرم یہ پیاف کو، پائنیئر کو اور ہمارا جو پروگریسو الائنس ہے یہ اس کو پڑے گا۔ اور یہاں سے اگر مارکیٹوں کا حساب لگا لیں، آپ شاہ عالم بورڈ سے سٹارٹ ہو جائیں، عمر بٹ سے سٹارٹ لے لیں، حاجی انیف سے سٹارٹ لے لیں، شاہ عالم مرکزی بورڈ خواجہ عامر صاحب سے لے لیں، موچی گیٹ یہاں سے لے لیں، گلو بٹ سے لے لیں، خرم لودھی کی مارکیٹ لے لیں، تھرو آؤٹ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نمائندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہ تاجروں کی نمائندگی نہیں کرتا، جو کہ وننگ یہاں پہ یونین نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے حساب سے بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ پیاف اور جو پائنیئر ہے، پروگریسو ہے، یہ الائنس ہی الیکشن انشاءاللہ جیتے گا۔ شاہد بھائی، آپ کے جو مد مقابل گروپ ہے اس کے بھی یہاں فلیکسیز نظر آ رہے ہیں،
تو ان کا آپ الیکشن کیمپین کو اور مدینہ الیکٹرک مارکیٹ میں شاہ عالم میں گراف کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ دیکھیں اگر تو فلیکس سے اور پبلسٹی سے الیکشن جیتے جاتے تو پھر تو سنہری کچھ اور ہوتا، لیکن مدینہ مارکیٹ کے حوالے سے جتنا میرا بھی تقریباً کو 20 سال کا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے تاجر پالیٹکس میں، تو جو کام کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، اسی کو ووٹ ملتا ہے، اسی کو نمائندگی ملتی ہے۔ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کچھ یہ لوگ جو گیمیں کرنے والے ہیں، یہ گیموں کی وجہ سے کچھ ایک دو دفعہ آگے آ جائیں، لیکن ان کو مستقل نمائندگی نہیں ملتی۔ ہم نے تو مارکیٹ میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں چیمبر آف کامرس میں مارکیٹ کے والے سے کوئی بھی کام پڑا ہے، ہمارے چیئرمین ہیں ملک خالد صاحب، پیاف کا ایک میں سمجھتا ہوں روشن ستارہ ہے وہ، کوئی بھی کام ہے ڈور سٹیپ پہ ہوتا ہے ہمارا۔ مارکیٹ کے کسی بندے کو چیمبر سے کام ہے، کسی ادارے میں جا کے ہم نے اپنے کسی بھی مسئلے کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایک پروٹوکول ملتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنی بات کرتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں۔ تو میرا حال ہے تاجروں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ چیمبر میں اگر فیسلٹیوں کے حوالے سے دیکھیں، آئی ڈی کارڈز ہیں، لائسنس ہیں، ایف بی آر ہے، پولیس کا وہاں پہ محکمہ ہے، ہر چیز وہاں پہ چیمبر میں تاجروں کی سہولت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میاں انجم نثار کو، اس کے وی این کو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سارے جو معاملات ہیں تاجروں کے، یہ وہاں پہ ان کی سہولت کے لیے یہ سارے وہاں پہ قائم کیے ہیں، بوتھ قائم کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مفاد کے لیے وہ لوگ میاں انجم نثار کے ساتھ جڑے، صدارتیں لیں، عہدے لیے، آج پھر وہ کسی اور جگہ سے مفاد لینے کے لیے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ 24-25 کو میرا الیکشن ہے، تو انشاءاللہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹریڈ پالیٹکس پر آپ کی گہری نظر ہے، آپ زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں، چیمبر پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، مفادات کے طوفان میں غوطہ زن ہونے والے پار لگیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اللہ پاک کا میکانزم ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ نیتوں کو، جو صاف نیت رکھنے والے اور لوئل، جو اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ لوئل ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ لوئل ہیں، اللہ پاک ہمیشہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں کچھ ہوتا ہے۔ لائک آج ہی میں بات کر رہا تھا کہ نمائندگی کرتے ہیں تاجروں کی، اور حقیقت میں تاجروں کو ہی بیچتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کے مفادات کو ذبح کرتے ہیں جا کے۔ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے ہی یہ جو دوسرا گروپ ہے، آپ اس کو دیکھیں، پچھلے 5 سال پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ کس بندے کا دھرا کوٹ رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اس بندے کو ایک سمبل قرار دے رہے تھے، میاں انجم نثار کو۔ آج کس منہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھے تو صحیح کہ میاں انجم نثار میں راتوں رات کیا چینج آ گیا؟ کیا ایسی بات ہو گئی کہ آپ لوگ ایک دم سے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب وہاں سے آپ تاجروں کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ حقیقت میں یہ لوگ پچھلے 15-20 سال میں یہ کبھی بھی مارکیٹوں میں نہ تو نظر آئے ہیں، نہ انہوں نے تاجروں کے لیے کام کیا۔ یہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ اپنا مفاد لینے کے لیے، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مستقل کامیابی، میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بندہ کھڑا رہے اور مستقل اس کو کامیابی ملے۔ یہ وقتی کامیابیاں کو کامیابیاں نہیں ہوتی، یہ تو ایک سمجھ لے کہ وہ جیسے نقب لگانے والی بات ہے، یہ نقب لگانے کے لیے آتے ہیں سال 2 سال بعد، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ 23 اور 24 سپتمبر الیکشن لاہور چیمبر، مدینہ الیکٹرک مارکیٹ، شاہ عالم کی بزنس کمیونٹی، لاہور کی بزنس کمیونٹی، اس کے نام کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ مدینہ مارکیٹ نے ہمیشہ، ملک منیر صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ، اللہ پاک ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، ہمیشہ ایک دبنگ طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں، انٹری بھی کی ہے۔ ہم ایک گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے آج تک جس کو ووٹ ڈالا ہے، اللہ پاک نے اس کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے فتح کا جھنڈا جو ہے وہ انشاءاللہ میاں انجم نثار کے سر ہی سجے گا انشاءاللہ۔ فتح کا جھنڈا میاں انجم نثار کے ہاتھ میں ہوگا، اور فتح کا تاج میاں انجم نثار اور PPPA
الائنس کے سر پر سجے گا، یہ کہنا ہے صدر مدینہ الیکٹرک مارکیٹ شاہد اسلم صاحب کا، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور مہذب انداز میں انہوں نے اپنے مخالفین کی سیاست کی بھی کھل کر وضاحت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیاف پروگریسو پائنیئرز الائنس کی الیکشن کیمپین اور مدینہ الیکٹرک مارکیٹ میں PPPA الائنس کی جو اس وقت سیاسی مقبولیت ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس 2024-26 کے حوالے سے BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی آپ کو مکمل طور پر باخبر رکھے گا۔ الیکشن سے جڑے، چیمبر پالیٹکس سے جڑے تمام تر حقائق اور تمام تر خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔